الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمدللہ واڈلہ سید جماعت کے زیر اہتمام ہونے والے 10 روزہ جلسوں کا آج دوسرا دن ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے حواس نبویہ پر گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے، ہر انسان، اور انہیں حواس خمسہ کہا جاتا۔ سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت اور چھونے کی قوت۔ کتنے ہوئے یہ؟ 5۔ بألفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے: قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ۔ یہ 5 قوتیں ہر انسان کے پاس موجود ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے، ان کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ حواس نہ ہو تو ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ مثلا آنکھ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتے، کان نہ ہو تو سن نہیں سکتے، زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتے، ہاتھ نہ ہو تو چھو نہیں سکتے، اسی طرح قوت شامہ نہ ہو تو سونگ نہیں سکتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اس سے چھن گئی۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ 5 حواس عطا فرمائے۔ جن چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے
انسان قوت باصرہ سے ان کا ادراک کرتا دیکھ کر. جن چیزوں کو سنا جا سکتا ہے قوت سامعہ سے یعنی سننے کی قوت، اس سے اس کا ادراک کر سکتا. اب جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ سنی نہیں جاتی، اور جو سنی جاتی ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی. مثلا آواز کو کسی نے دیکھا، آواز کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، سن سکتے ہیں. تو اس کا ادراک صرف قوت سامعہ سے ہوگا اور کسی چیز سے نہیں ہوگا. آواز کو دیکھی نہیں جا سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ذائقہ سے ہے، تو قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، ان کے ذریعے ان کا ادراک کیا جائے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے. اگر آپ ہاتھ پہ لگا لیں پتہ نہیں چلے گا، زبان پہ لگائیں تب ذائقہ پتہ چلے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خوشبو یا بدبو سونگھ کر اندازہ کیا جا سکتا. اس کا ادراک قوت شامہ سے ہوتا. اللہ نے سونگھنے کی قوت انسان میں رکھی. تب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ 5 حواس جو ہیں یہ ہر انسان کے پاس موجود ہیں، جن سے وہ ان تمام اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے. یہی 5 قوتیں، 5 حواس اللہ نے عام انسان کو بھی عطا کیے، اور یہی 5 قوتیں حواس خمسہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا کی. وہ بھی دیکھتے تھے، سنتے تھے، چھوتے تھے، سونگتے تھے، ذائقہ چکھتے تھے، اور یہ قوتیں ہمارے پاس. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہیں کہ وہ ہماری طرح یا ہم ان کی طرح؟ ایسا ہو سکتا نہیں. کیوں؟ بظاہر یہ 5 حواس ہمیں بھی عطا کیے اور اپنے ان نیک برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کرام کو بھی عطا کیے، لیکن یاد رکھیے ہمارے ان حواس میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان حواس خمسہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم دیکھتے ہیں، کتنی دور دیکھیں گے؟ 1 فٹ، 2 فٹ، 10 فٹ، 50 فٹ، 100 فٹ، اور آپ نے دوربین لگا لی تو اور اس سے زیادہ دور دیکھ لیں گے، 1000 فٹ. کوئی اور آلہ لگا لیا تو اس سے زیادہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھ لیں، یعنی آسمان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا زمین پر نگاہ ڈالے تو تحت الثری تک دیکھ لیں، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہماری نگاہ کی حد ہے، اور ان انبیاء کرام کو جو اللہ نے قوتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی دور دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ قوت عطا فرمائی. اچھا، پھر 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارے حواس، ایک انبیاء کرام علیہ السلام کے حواس. ہماری یہ 5 قوتیں اور یہی ان کو عطا کی، اور ایک انبیاء کرام کے حواس خمسہ اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس. اس میں بھی زمین آسمان کا فرق. تو آئیے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حواس ہمیں عطا کیے ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، سونگنے کی، چکھنے کی قوت، یہ 5 حواس جو عطا کیے ہیں، ان میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو عطا کیے ان میں کیا فرق؟ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں اور یہ حواس مبارکہ عطا کیے، ان کے حواس مبارکہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، دیکھنے کی قوت. انسان دیکھتا ہے آنکھ سے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی نگاہ تیز ہے، کسی کی نگاہ کمزور ہے. کسی کی قریب کی نگاہ کمزور ہے، کسی کی دور کی نگاہ کمزور. دور دیکھنے کے لیے اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت ہے، کسی کو قریب دیکھنے کے لیے چشمہ لگانے کی ضرورت ہے، اور کسی کی نگاہ ہی بہت تیز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں چشمے. مختلف ہے نا میرے بزرگ اور دوستوں. جس طرح ظاہری طور پر ہماری یہ نظریں، یہ نگاہیں کمزور اور تیز اور ہلکی ہوتی ہیں، اسی طرح باطنی نگاہ کا بھی حال.
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو جو نکاحیں عطا کی، جیسا جس کا تقوی، جیسی پرہیزگاری، جیسی عبادت، ویسے ہی اس کی نکاح کی رفتار یا نکاح کی قوت. یہ تو عام لوگوں کی یعنی بزرگان دین اولیاء کاملین کی نکاح. اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی نکاح. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور انسان کی بھول ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نبی کی طرح یا معاذ اللہ نبی میری طرح. سب سے بڑی بھول. کیوں؟ سوچنا یہ چاہیے اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا نائب بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے، اس کو ویسی ہی نعمتیں، ویسی ہی صلاحیتیں عطا بھی فرما دیتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جہاں تک دیکھ سکیں نبی بھی وہاں تک دیکھ سکے اور ہم جہاں تک نہ دیکھ سکے نبی وہاں تک نہ دیکھ سکے. ناممکن بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے. سرکار نے امامت فرمائی اور فرمایا سنو، اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو. اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لرآکم. اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو. خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف، اور ظاہر جس کا چہرہ جس طرف ہے وہیں دیکھے گا. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میرا چہرہ ادھر ہے اور آپ کا چہرہ میری جانب ہے، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرف آنکھیں ہیں، جس طرف چہرہ ہے، اسی طرف انسان دیکھے گا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے. صحیح مسلم شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا ہل ترون قبلتی ہا ہنا. کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم. تمہارا نہ خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ. یعنی تم جس طرح نماز پڑھ رہے ہو یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. انی لاراکم من وراء ظہری. میں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پشت کے پیچھے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں دیکھتا ہوں. اچھا، اب اس میں ایک بات اور قابل غور. صرف یہی نہیں فرمایا کہ میں پشت کے پیچھے دیکھتا ہوں، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ. اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک خشوع اور ایک رکوع. رکوع تو آپ جانتے ہیں نا، جھکنا. رکوع پوشیدہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. آدمی دیکھتا ہے جب ہی بتاتا نا کہ اس نے صحیح رکوع نہیں کیا. تو سرکار نے بتا دیا میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن میں تمہارا رکوع اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی میں دیکھ رہا ہوں. ایک چیز یہ. اور دوسری چیز، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے. خشوع دل کی کیفیت، خشیت، ڈر، خوف، خشیت الہی، یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. خشوع دل میں، یہ باطنی چیز ہے، اور رکوع ظاہری چیز ہے. سرکار نے فرمایا ہل ترون قبلتی ہا ہنا. تم کیا دیکھتے ہو؟ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے. فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم. خدا کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ. خشوع باطنی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز، اور رکوع ظاہری چیز ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں نہ تمہارا ظاہری عمل مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا باطنی عمل مجھ سے پوشیدہ. اللہ نے سب مجھ پر ظاہر فرما دیا. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کی کیفیت جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں اہل سنت و جماعت کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل کی کیفیت جانتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں سے مالک بن بخشن کے متعلق معلوم کیا.
سرکار نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ کسی نے جواب دیا وہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ جب کسی نے یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے جس انداز میں کلمہ پڑھا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس کو منافق مت کہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر، ظاہری کیفیت ہو یا باطنی کیفیت ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے جانتے ہیں۔ دل کی کیفیت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو اب سرکار کی نگاہ کیا ہے؟ ہمارا چہرہ جس طرف ہے ہم صرف ادھر دیکھیں، اور حضور فرماتے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ تمہارا نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ۔ کوئی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو تھا زمین کے اوپر دیکھنا، جیسے ہم لوگ رہ رہے ہیں نا اس دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے عالم بنائے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ ہم تو ایک عالم میں ہیں، اور یہاں سے کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ۔ قبر کا جو عالم ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ عالم دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، دنیا میں ہے ابھی، اس کے بعد عالم برزخ، اور اس کے بعد عالم آخرت۔ تو آخرت اور دنیا کے درمیان میں جو عالم ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ، قبر کا عالم۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھیے، زمین کے اوپر نگاہ تو یہ ہے، فرمایا نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے، دو قبروں کے پاس سے سرکار کا گزر ہوا، دو قبروں کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے۔ آپ نے کھجور کی ایک شاخ توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ گاڑ دی، ایک دوسری قبر پہ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا سنو، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا، اور وہ کسی ایسے عمل کی وجہ سے نہیں کہ جو کوئی بہت بڑا عمل ہو، بہت دشوار ہو۔ عمل کیا تھا جس وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا؟ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، لاپرواہی کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں جسم پر آ جاتی تھیں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، چغل خور تھا۔ ان کے یہ عمل تھے، اور انہی کی وجہ سے ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اور عمل کیا کیا؟ کھجور کی شاخ کو توڑ کر ایک اس قبر پہ گاڑ دی، ایک اس قبر پہ گاڑ دی۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی ان قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا، جب تک یہ تازہ رہیں گی عذاب موقوف رہے گا۔ اب حدیث تو اتنی ہے،
لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز، کس نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ ہم بھی گزرتے ہیں نا قبرستان سے، ہمیں کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا؟ کہیں گرز پڑ رہے ہیں، کہیں عذاب ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی. ہمیں کیا پتا کس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا؟ اوپر سے تو نہیں پتہ چلتا اندر کیا ہو رہا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، حضور کی نظر مبارک، نظر نبوت کہ قبر پر نظر پڑی، اندر کا حال معلوم ہو گیا. نظر قبر پہ پڑی، اندر کا حال معلوم ہو گیا. اچھا، معلوم تو خالی یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عذاب ہو رہا. آپ کہیں چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر دیکھ لیا، قبر ان کے نزدیک گویا ایک شیشے کی طرح ہو گئی، جیسے شیشے میں سے آدمی دیکھ لیتا ہے. تو سرکار نے دیکھ لیا عذاب ہو رہا ہے. یہ کس نے بتایا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو جاننے والی بات ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام اور مرتبہ اور ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نظر ڈالی، یہ بھی جان لیا کہ عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ کس عمل کی وجہ سے ہو رہا. دونوں چیزیں، ایک تو ہے نا عذاب کا جاننا کہ ہو رہا، اور ایک یہ کہ کس وجہ سے ہو رہا. صحابہ کو بتا دیا، فرمایا کوئی دشوار بات نہیں تھی جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. بات صرف یہ تھی، ایک اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اچھا، یہاں تک تو معاملہ صحیح ہوا. تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی شاخوں کو توڑا اور دونوں قبروں پر نصب کر دیا، لگا دیا. کیوں؟ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی، تر رہیں گی، قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. اس سے بھی کئی مسئلے ثابت ہوئے اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہوا. محض حدیث پڑھ کے من نہیں گزر جاؤ، بلکہ غور کرو، اس میں دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھو. یہ کیوں فرمایا جب تک یہ تازہ رہیں گی؟ تازہ شاخ کو توڑ کر کیوں لگایا؟ کہیں سے پتے اٹھا کر ڈال دیتے؟ کتنی شاخیں پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے ڈال دیتے؟ نہیں، سوکھی ہوئی لکڑی نہیں لگائی، سوکھی ہوئی شاخ نہیں لگائی، تر و تازہ شاخ کو توڑا، دو ٹکڑے کیے، ایک ادھر لگا دی، ایک ادھر لگا دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، ہر شے. اب آپ دیکھیں، جن اشیاء کی آواز ہمیں نہیں آتی وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، جمادات، نباتات، یہ جتنے بھی ہیں، ہر وقت ہر لمحے اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح بیان کر رہے. یہ جتنے درخت ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اور تر و تازہ ہونا ان کی زندگی کی دلیل ہے کہ یہ درخت زندہ ہے، تر و تازہ ہے. اور جب وہ اس کی شاخ کو توڑ لیا جائے، وہ مرجھا جائے، سوکھ جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مردہ ہو گیا. جب تک درخت تر و تازہ رہے گا اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کی تمہید بیان کرتا رہے گا، اس کی تعریف بیان کرتا رہے گا. تو سرکار نے جب وہ شاخیں لگائیں، فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. مقصد کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ میں نے قبر پہ گاڑ دی، اب یہ تسبیح پڑھیں گی، ان کی تسبیح سے قبر والوں کا عذاب موقوف ہو جائے. تسبیح کون کر رہا؟ شاخیں، درخت کی شاخیں جو قبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی، وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو جب تک وہ بیان کرتی رہیں گی عذاب موقوف رہے گا. غور کرو،
جب ایک شاخ کی تسبیح بیان کرنے سے عذاب موقوف ہو جاتا ہے تو اگر کوئی صاحب ایمان جا کر کسی قبر پر قرآن پڑھ دے تو عذاب کیوں نہ موقوف ہو؟ اسی لیے ہم مزارات پر جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ دوسری بات، قبر پر جو ہم پھول ڈالتے ہیں، پھول، یہی حدیث اس کی دلیل ہے، یہی حدیث دلیل ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پہ پھول ڈالتے ہیں نا، یہی دلیل ہے، وہ پھول تر و تازہ رہیں گے۔ اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ یہ اس حدیث اس کی دلیل ہے تو دوسرے جو لوگ تھے مخالفین، انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بزرگوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے تم پھول ڈال رہے ہو کہ جب تک پھول تر و تازہ رہیں گے ان پر سے عذاب موقوف رہے گا۔ ہم نے کہا بے وقوف، اس کا مسئلہ بالکل ایصال ثواب کی طرح ہے کہ ایصال ثواب نیکوکاروں کو بھی کیا جاتا ہے، گناہگاروں کو بھی کیا جاتا ہے۔ گناہگاروں کی نجات کا ذریعہ ہے اور نیکوکاروں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ اگر بزرگان دین کو ایصال ثواب کیا جائے ان کے درجے بلند ہوتے اور گناہگاروں کو کیا جائے ان کے گناہ معاف ہوتے۔ اسی طرح ہم قبروں پر جب پھول ڈالتے ہیں، یہ نہیں سوچ کے کہ یہ قبر والا گناہگار ہے، اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی روح میں تازگی پیدا ہوگی اور ان کی تسبیح سے درجات بلند۔ یہ وجہ، اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عمل کیا، یعنی آپ نے وہ شاخیں توڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیں اور کیا فرمایا؟ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا۔ یہی فرمایا نا، جب تک یہ تازہ رہیں گی۔ شاخیں لگائیں کس نے؟ کس نے لگائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تسبیح پڑھ رہی ہیں شاخیں، لگانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عذاب موقوف ہو رہا ہے ان کی تسبیح سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ بنے ان کے عذاب کو موقوف کرنے کا، ذریعہ بنے نا، وسیلہ بنے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تو قبر والوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ ہوا نا، جب آپ نے وہ لگا دی عذاب موقوف ہو گیا، عذاب رک گیا، موقوف ہو گیا، قبر والوں کو فائدہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ان اپنے امتیوں کو فائدہ پہنچایا، فائدہ پہنچایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سے عالم میں تھے؟ کون سے عالم میں؟ عالم دنیا میں، دنیا میں تھے نا، سرکار گزر رہے تھے، دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور وہ قبر والے کون سے عالم میں تھے؟ عالم برزخ میں۔ اب دو عالم ہو گئے نا، عالم دنیا اور عالم برزخ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عالم دنیا میں، اور وہ قبر والے جن پہ عذاب ہو رہا تھا عالم برزخ میں۔ اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جب اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فائدہ پہنچایا، ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں ہیں، انشاءاللہ اس عالم والوں کو بھی ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ، اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ، فیض پہنچا دیا، عذاب موقوف کرا دیا۔ تو آج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں، یقیناً وہیں سے اس عالم والوں کو بھی فائدہ پہنچا رہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین کامل ہے۔ جب بھی، جہاں بھی، جس مقام پر، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارو اس عقیدے کے ساتھ کہ سن بھی رہے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرما۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیکھنا تو ہے زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھنا، ایک دیکھنا تو یہ ہے جو ہم نے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، فرمایا اپنے رکوع سجود کو درست کر لو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھ۔ صحابہ بھی دنیا میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں، صحابہ بھی زمین پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھ لیا۔ ایک دیکھنا تو یہ ہے، اور ایک زمین پر رہ کر زمین میں دیکھا۔ دوسری حدیث جو بخاری کے بیان کی، قبر والے زمین میں تھے نا، ارے کہاں تھے قبر والے؟ زمین میں یا زمین کے اوپر؟ اوپر ہی تھے نا، اوپر تھے نیچے تھے؟ چلو، قبر والے نیچے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر۔ تو ایک تو حضور کی شان یہ کہ زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھنا، دوسری شان یہ کہ زمین پر رہ کر زمین میں رہنے والوں کو دیکھنا، اور نہ صرف دیکھنا، ان کے احوال سے باخبر ہونا، نہ صرف باخبر ہونا بلکہ ان کو فیض بھی پہنچانا، ان کو فائدہ بھی پہنچانا۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اچھا، اب ایک اور دیکھنا ہے، زمین پر رہ کر آسمان کو دیکھنا۔ اب آپ کہیں گے آسمان کو تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کو تو سب دیکھ رہے ہیں، کون سا کمال ہے؟ نہیں، صرف آسمان کو دیکھنا کمال نہیں ہے، آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا کمال۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے، اور یہ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جب وہ تاریخ آتی تھی جس تاریخ کو یہ جنگ ہوئی، جنگ احد، یہ شہداء انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ ضرور اسی تاریخ پر وہاں پر تشریف لے جاتے۔ کیوں جاتے تھے؟ ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ زیارت کرنے کے لیے۔ کیا سرکار زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے؟ نہیں، حضور زیارت کرانے کے لیے جاتے۔ ہم فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا فیض دینے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر گئے، سرکار کا ممبر بھی ساتھ لے جایا گیا، لکڑی کا ممبر تھا، صحابہ نے اٹھایا لے گئے۔ علماء نے لکھا کہ ممبر لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اہتمام کیا جا رہا، کسی چیز کا اہتمام ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جلسہ ہوا، اسٹیج لگایا، کرسی رکھی، مائک لگایا، اہتمام ہوا۔ ایک ہوتا ہے ایسے ہی گھومتے گھامتے چلے جانا، کہیں کھڑے ہو کر بات کر لینا، لوگوں کو جمع کر لینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ممبر احد کے میدان میں رکھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور پھر صحابہ سے خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ میں تمہارا پیش رو ہوں، بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے حوض کوثر؟ دنیا میں، مدینے میں، مکے میں؟ نہیں، وہ تو آخرت میں۔ حضور فرماتے میں یہیں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ، اور اپنے حوض کوثر کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے حوض کوثر بھی میری ملکیت ہے، کسی اور کا اس پر اختیار نہیں ہے، میری ملکیت ہے، میں جسے چاہوں پانی پلا دوں گا، اپنے امتیوں کی پیاس بجھا دوں گا، میں یہیں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو دنیا میں رہ کر آخرت کی چیز کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، اور آخر میں فرمایا خدا کی قسم
مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اس جملے نے بھی ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ آج جو یہ لوگ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا کہ یہ مزارات پر جانا شرک ہے، ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا شرک ہے، وسیلہ لینا شرک ہے، مزار پہ چادر چڑھانا شرک ہے، یہ ساری چیزیں شرک بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ۔ تو جن کو خدا نے قیامت تک کی خبر دے دی اور قیامت کے بعد کی بھی خبر دے دی، ان کو تو خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی۔ یہ 14ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہے، کیسی دلچسپ بات ہے۔ سب پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، فلاں مشرک ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خوف نہیں، بخاری کی حدیث، مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں مجھے یہ ڈر ہے دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے۔ وہ بات صحیح، لوگ دنیا میں ملوث ہو گئے، کتنے ملوث ہو گئے، دین کو پسے پوئی ڈال دیا، دنیا میں بالکل مشغول ہو گئے۔ تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو اب آپ نے دیکھا، ایک تو زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھنا، دوسرے زمین پہ رہ کر زمین کے اندر دیکھنا، اور تیسرے زمین پہ رہ کر آسمان کے اوپر دیکھنا۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اور جب وہ قیدی پکڑ کر لائے مدینہ طیبہ تو طریقہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لیا جاتا تھا، تم پیسہ دے دو اور تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، یا کوئی بھی چیز تم دے دو۔ ایسا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی قیدیوں میں آ گئے۔ اور جب یہ مکے سے چلے تھے، ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں، سونے کی اینٹیں۔ انہوں نے کیا کیا، بالکل علیحدہ کمرے میں اپنی اہلیہ کو وہ اینٹیں دے دی، میں جا رہا ہوں، یہ سونے کی اینٹیں تم اپنے پاس رکھ لینا، کام آئیں گی۔ ٹھیک، انہوں نے رکھ لی۔ جب ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، میاں بیوی نے، تیسرا کوئی نہیں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے تیسرے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس کے پاس اینٹیں تھیں، کس نے دی، کیا ہوا، کوئی مسئلہ معلوم نہیں۔ اب یہ جنگ میں آ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، پھر ان کو قیدی بنا لیا گیا، قیدی بنا کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب پوچھا کہ لاؤ بھائی فدیے کے لیے کوئی پیسہ، کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مکے میں کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ جب انہوں نے کہا کچھ نہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا آپ وہ بات کیوں چھپا رہے ہیں جو آپ پوشیدہ میں سونے کی اینٹیں اپنی اہلیہ کو دے کر آئے ہیں؟ سونے کی اینٹیں آپ دے کر آئے ہیں نا۔ اب تو یہ حیران ہو گئے، ایک دم جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ارے یہ کس نے ان کو بتا دی؟ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس واقعے کو نقل کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت عباس کی کیفیت کیا ہوئی؟ شاعر لکھتا ہے جناب حضرت عباس پہ راشاں ہو گیا طاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔
محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیسے ان کو خبر ہو گئی؟ میں نے تو چھپ کر پوشیدہ طور پر دی تھی. اللہ کے حبیب نے بتا دیا، نہ تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے نہ تمہارا باطن پوشیدہ. ہم سب جانتے ہیں. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اللہ نے جو حواس ہمیں عطا فرمائے، انبیاء کو بھی عطا فرمائے، لیکن زمین آسمان کا فرق. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھا، زمین پر رہ کر زمین کے اندر دیکھا، اور زمین پر رہ کر آخرت میں ہونے والے حوض کوثر کو دیکھا. قوت شامہ، سونگنے کی قوت. کسی چیز کو سونگنا ہو تو ناک کے قریب لاؤ تب سونگ سکتے. ایسا نہیں کہ ایک محلے میں کوئی کھانا پک رہا ہو تو دوسرے محلے میں خوشبو آ جائے، یا 1 میل دور یا 10 میل دور آپ سونگ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ہماری قوت شامہ ہے نا، ہم نہیں سونگ سکتے جب تک قریب نہ آئے. ہمیں پتہ ہی نہیں بدبو ہے، خوشبو ہے، کیا ہے. ناک کے قریب لاؤ تب پتہ چلے گا. یا اگر کسی چیز کی خوشبو یا بدبو بہت تیز ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں اور خوشبو آ جائے. یہ ممکن ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے کی خوشبو دوسرے علاقے میں چلی جائے، یا ایک شہر کی خوشبو دوسرے شہر میں، یا ایک ملک کی خوشبو دوسرے ملک میں. یہ ناممکن ہے. اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. آپ سن چکے ہیں مشہور واقعہ علماء کرام سے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کر کے گزر جاؤں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے. بینائی چلی گئی، آنکھیں ضائع ہو گئی، عرصہ دراز گزر گیا. ان کے بھائی وہاں پہنچے، انہوں نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا باپ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تمہارے غم میں روتے روتے آنکھیں ضائع ہو گئی. انہوں نے اپنی قمیض دے دی، جاؤ یہ لے جاؤ، ان کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے. اچھا، وہ لے کر چلے. ابھی یہ ہزاروں میل دور ہیں. ہزاروں میل دور سے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو سونگھ لی اور فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو جو گھر والے تھے کہا رہے یوسف کو تو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، آپ کہنا خوشبو آ رہی؟ وہ تو عرصہ ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا ان کو. بھائیوں نے یہی کہا تھا نا کہ بھیڑیا نے کھا لیا، روتے ہوئے پہنچے تھے. تو وہی گھر والوں کو معلوم تھا، اور بھائی سارے کے سارے گئے ہوئے تھے غلہ لینے کے لیے. ابھی وہ قمیص لے کر وہاں سے چلے ہیں اور یعقوب علیہ السلام فرما رہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مجھے خوشبو آ رہی. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو میں یہی کہوں گا مجھے تو خوشبو آ رہی. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو خوشبو آ رہی. گھر والوں نے سوچا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان کے غم میں یہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے، آنکھیں ضائع ہو چکی، شاید یوسف کی زیادہ یاد آ رہی ہو تو ان کو خوشبو آ گئی ہوگی. لیکن ہوا کیا، کچھ عرصے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو ان کے ہاتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی. انہوں نے فرمایا تھا میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے. یہ لوگ داخل ہوئے گھر میں اور وہ لا کر قمیض ان کے چہرے مبارک پر ڈالی، اسی وقت آنکھیں روشن. تب گھر والوں نے سمجھا کہ واقعی بابا جان تو صحیح کہہ رہے تھے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اب بتاؤ ہماری قوت شامہ تو یہ کہ جب تک ناک کے پاس کوئی چیز نہ آئے ہم سونگھ نہ سکیں. اور اگر چلو خوشبو بہت تیز ہے تو گھر میں اگر خوشبو ہو تو آپ سونگھ لیں. ایک محلے کی خوشبو دوسرے محلے میں نہیں، ایک علاقے کی دوسرے علاقے میں نہیں، ایک شہر کی دوسرے شہر میں نہیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کی قوت شامہ میں یہ طاقت رکھی ہے کہ ایک شہر کیا ایک ملک میں خوشبو ہے اور دوسرے ملک میں سونگ رہے. لیکن
اس سے بڑھ کر ایک اور کمال بتاؤں، یہ تو زمین پر رہ کر زمین والوں کی خوشبو کو سونگا نا، اور بلا شبہ یہ کمال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کمال نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کمال ہے، ان کا معجزہ ہے کہ انہوں نے زمین پر رہ کر زمین والی چیز کو سونگ لیا ہزاروں میل دور سے۔ اس سے بڑھ کر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو زمین پر رہ کر زمین والے کی خوشبو کو سونگا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، میں زمین پر خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے میں خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ سدرہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے، آسمان سے اوپر ہے، ابھی وہ ارادہ کر رہے ہیں، سرکار فرماتے میں خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، قوت شامہ اللہ نے ایسی عطا فرما دی کہ ابھی وہ ارادہ کر رہے ہیں، ان کو زمین پر معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قوتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ اچھا، قوت سامعہ، سننے کی قوت، سننے کی قوت بھی سب کی ایک طرح نہیں، مختلف۔ کوئی دور سے ہلکی سی آواز ہو تو سن لے، اور کسی کے کان کے آگے پورا باجا بجا دو وہ سنے گا ہی نہیں، مختلف ہے نا۔ کوئی کسی کی تو سماعت بالکل ہی غائب، بہرا۔ اچھا، اس کے لیے بڑے مسئلہ ہوتا ہے۔ جو اونچا سنتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بھی اونچا سن رہا، وہ زور سے بولتا ہے حالانکہ سامنے والا صحیح سن رہا ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا پڑوسی بیمار ہو گیا اور اس کو اونچا سننے کی بیماری تھی، یعنی اس کی سماعت بہت کمزور تھی۔ اب اس نے یہ سوچا کہ میں جا کر اپنے پڑوسی کی عیادت کروں، اس کی خیر خیریت پوچھوں، کیا علاج کر رہا ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سنتا ہی نہیں، اور سنتا بھی تو بہت اونچا، مجھے چیخنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ مولانا روم فرماتے اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوالات ترتیب دیے کہ میں یہ پوچھوں گا یہ جواب دے گا، یہ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ اور سوالات کیا ترتیب دیے؟ میں سب سے پہلے جا کے کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ظاہر ہے وہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر میں پوچھوں گا تمہارا حال کیا ہے، تو وہ کہے گا شکر الحمدللہ، تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے، طبیعت بہتر۔ پھر میں پوچھوں گا کس ڈاکٹر کا علاج ہے، کس حکیم کا، تو وہ کہے گا کسی اچھے حکیم کا نام بتائے گا، کہوں گا ہاں یہ بہت اچھا حکیم ہے، اسی کا علاج کرتے رہو۔ پھر میں پوچھوں گا دوا کیا کھا رہے ہو، تو ظاہر ہے کوئی اچھی دوا بتائے گا، تو میں کہہ دوں گا ہاں ٹھیک ہے یہی دوا کھاتے رہو، اس سے شفا ہوگی، سلام علام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ چلے وہاں پر، وہاں پہنچے، جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا تو جواب ظاہر ہے یہی ہوتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں تک معاملہ صحیح رہا۔ اس سے پوچھا کیا حال ہے، وہ بیچارہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکا تھا، اس نے کہا میں مر رہا ہوں، اس نے کہا شکر الحمدللہ۔ اس کو بڑا غصہ آیا، عجیب آدمی ہے یہ، میری عیادت کرنے آئی ہے، مجھے بد دعا دینے کے لیے، میں کہتا ہوں مر رہا ہے، یہ کہہ رہے شکر الحمدللہ۔ خیر وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ کون سی دوا کھا رہے؟ تو وہ جو جلا ہوا بیٹھا تھا اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں، زہر۔ کہا ہاں یہی کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت اچھی دوا، اس سے شفا ہو۔ اور اس کو غصہ آیا، پوچھا علاج کس کا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی ملک الموت کا، کہہ رہے یہ تو سب سے اچھا حکیم ہے، بالکل اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بیچارہ خود بھی اونچا سنتا تھا، وہ بھی تو اس نے اپنے دل میں سوالات ترتیب دیا اور گھر آ کے سوچ رہا ہے میں اسے خوش کر کے آیا ہوں، حالانکہ اسے ناراض کر کے آیا، اسے ناراض کر کے آیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں آج کے مسلمان کا حال یہی ہے کہ وہ مسجد میں جاتا ہے اور اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے اللہ کو خوش کر کے آیا ہوں، حالانکہ وہ الٹا ناراض کر کے آتا۔ نماز ادھر ہے، دل ادھر ہے، خیالات ادھر ہے، تمام چیزیں الٹی سیدھی چیزیں کر کے آ جاتا ہے۔ مہار صورت تو انسان کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ تو یہ قوت سماعت یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ ساری قوتیں نعمت ہیں۔
دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، جتنی قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، ان پر شکر کرو۔ اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ان نعمتوں پر شکر کرو گے ہم ان میں اور اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو سمجھ لو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، یہی شکرانے نعمت ہے۔ اس کے حکم کے خلاف نہ استعمال کیا جائے، مطابق استعمال کیا جائے۔ تو قوت باصرہ آپ نے دیکھ لی، اور قوت شامہ۔ اب قوت سامعہ، سننے کی قوت، ہمارے پاس بھی سننے کی قوت، ہم کتنا دور سن سکتے ہیں، کتنے دور سے سن سکتے ہیں۔ کوئی آلہ لگا لیں تو اور اس کی رینج بڑھ جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، پہلے انبیاء کی شان دیکھو، اس کے بعد سید الانبیاء کی شان دیکھو۔ ہمارے سننے کی قوت، قریب کوئی بولے تو ہم سننے، تھوڑا سا دور ہو جائے چلو سننے، اور کسی کے کان تیز ہو تو 10-20 فیٹ دور سن لے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنا لشکر لے کر، چونٹیوں کی سردار چونٹی، اس نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، فوراً بلایا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ کس نے کہا؟ چونٹیوں کی سردار چونٹی نے، سردار تھی نا، اس نے دیکھا کہ میری رعایا، اب لشکر اگر گزر جائے تو چونٹی بچے گی، اور چونٹی نظر کس کو آئے گی؟ اتنی سی چونٹی، ابھی لشکر 3 میل دور ہے، 3 میل دور، اس نے دور سے دیکھ لیا، چونٹیوں کو بلایا، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تمہیں رون نہ ڈالے۔ 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، ہنس پڑے، مسکرا دیے اس کی بات پر۔ دیکھو میرے لشکر سے اپنی چونٹیوں کو کیسے بچا رہے، 3 میل دور سے ہم سن سکتے؟ اچھا 3 میل دور تو الگ بات ہے، کسی نے چونٹی کی آواز کو آج تک سنا؟ کبھی اٹھا کر کان میں رکھ کے دیکھ لینا، اتنی زور سے کاٹے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی، آواز نہیں آئے گی۔ ہم کان کے اندر رکھ لیں تب بھی آواز نہ آئے، اللہ کا نبی جو ہے 3 میل دور سے سن رہا، چونٹی کی آواز کو سن رہا، چونٹی کی آواز کو، بلا شبہ ان کا معجزہ، ہم انکار نہیں کرتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، 3 میل دور سے اتنی سی مخلوق، بالکل چھوٹی، سب سے چھوٹی مخلوق، اس کی آواز کو سن لے۔ قرآن نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرا دیے۔ اب مسکرائے کیوں کہ دیکھو میرے لشکر سے کیسے بچا رہی ہے اپنی چونٹیوں کو۔ بلا شبہ یہ ان کا معجزہ ہے، ان کی شان ہے۔ اب آؤ ہمارے نبی کی شان بھی دیکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال، جب میں معراج پر آسمانوں پر گیا، معراج کی رات آسمانوں پر گیا اور جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا، تمہارے چلنے کی آواز کو سنا۔ علماء کرام نے لکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں، کتنا فاصلہ ہو، زمین و آسمان، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر، اور اس سے آگے کہاں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا۔ علماء کرام نے فرمایا اس میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں،
یا تو یہ کہو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں چل رہے تھے جن کی آواز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر سن رہے. یا تو یہ کہو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مکے میں چل رہے تھے اور ان کے چلنے کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اوپر آسمانوں پر جنت میں سن رہے. اور یا یہ کہو کہ جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلیں گے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامانہ شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے آگے چلیں گے. اس وقت جو آواز پیدا ہوگی وہ آواز پیدا ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے حضور نے سن لی. اگر یہ کہو کہ مکے میں چل رہے تھے تب بھی میرے نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کہو کہ وہ آواز جو پیدا نہیں ہوئی وہ حضور نے سن لی تب بھی حضور کی شان ظاہر ہوتی. یہ ہے قوت سامعہ. اور یہی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کائنات میں جہاں سے جس مقام سے درود پڑھا جاتا ہے میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اور دوسری حدیث میں فرمایا فرشتہ مقرر ہے، میرے روزے پر فرشتہ مقرر ہے، اس کو اللہ نے یہ سماعت دی ہے کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں درود و سلام پڑھنے والوں کے درود کو جمع کرتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اور پیش کیسے کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے یہ درود بھیجا ہے، سرکار قبول فرما لی. فلاں بن فلاں کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجنے والے کا نام، بن فلاں اس کے باپ کا نام. یہ کہتے ہیں نا جس نے بھیجا اس کا نام اور اس کے باپ کا نام. سرکار یہ اس نے بھیجا ہے، آپ قبول فرما لیجئے. اچھا یہ بتاؤ کہ فرشتے کو نام کس نے بتایا؟ آپ درود پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ارے تو پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ بچپن سے پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتے رہے. کیوں؟ درود اللہ کا فرمان ہے، نبی کی شان ہے، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے. درود پڑھنے والے سے دور شیطان ہے اور قریب رحمان ہے. اور جو درود نہ پڑھے وہ بھی کوئی مسلمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، محفل میں بھی پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. کوئی شخص مجھے یہ بتائے پوری زندگی میں اس نے جب بھی درود پڑھا ہو فرشتے کو اپنا نام بتایا ہو؟ ہے کوئی آدمی؟ فرشتے صاحب میرا یہ نام ہے، میرے والد صاحب کا یہ نام ہے، یہ درود پہنچا دیجیے. بتایا؟ ہم نے نہیں بتایا، فرشتہ جانتا ہے. ارے جو فرشتہ جانتا ہے تو فرشتے کے آقا نہیں جانتے؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو امام کی کیا شان ہوگی؟ امتی کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، تو نبی کا کیا مقام ہوگا جو اس در کا دربان ہے. جب اس کی سماعت یہ ہے کہ پوری دنیا کے درود پڑھنے والوں کے درود کو سن رہا ہے تو جن پر درود پڑھا جا رہا ہے ان کی سماعت کیا ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے فرشتے کی سماعت کو مانتے ہیں، ہاں فرشتہ پہنچاتا ہے، اور حضور کا کو نہیں، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے. بے وقوف. فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ نبی افضل ہے. افضل کی سماعت کو نہیں مان رہے، فرشتے کی سماعت کو مان رہے ہیں. ہاں فرشتہ پہنچا دیتا. ارے جو محبت سے پڑھتا ہے حضور خود سنتے، جو محبت سے پڑھتا ہے، عشق میں ڈوب کے پڑھتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ضرور سنتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. یہ قوت سامعہ، سننے کی قوت. جتنی قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان تمام قوتوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قوتیں عطا فرمائیں. حواس خمسہ، سننے کی،
सूंघने की, चखने की, छूने की, चखने की, सूंघने की, ये जितनी कुव्वतें हवा से खमसा जो हमारे पास हैं, यही अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास है, मगर उसमें जमीन आसमान का फर्क। और इसी तरह ये जितनी कुव्वतें अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, ये सारी कुव्वतें उनसे बढ़कर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। बिलाशुबा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है, लेकिन उससे बढ़कर मौजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पे मारा, कुरान कहता है फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे उसमें से जारी हो गए। 12 चश्मे जारी हो गए, किसके लिए? बनी इसराइल, पियो पानी। 12 चश्मे, एक दो नहीं, पत्थर पे ऐसा मारा, पानी जारी हो। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई लकड़ी किसी पत्थर पे मारी हो और वहां से पानी जारी हो जाए? अरे पानी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। खोदने वालों को बुलाओ, वो कुआं खोदते हैं, कहीं 10 फीट पे निकल आया तो कहीं 20 पे, कहीं 25 पे, कहीं 30 पे, हर जगह मुख्तलिफ। और ये तो मुमकिन ही नहीं कि एक पत्थर की चट्टान हो, उस पर लकड़ी मारी जाए, पानी निकल आए। और पानी भी एक दो नहीं, 12 चश्मों की सूरत में। ये कमाल था, ये मौजज़ा था बिलाशुबा हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। कुरान ने कहा फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। अब 12 चश्मे निकालना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बिलाशुबा मौजज़ा था, लेकिन उन्होंने वहां से पानी निकाला जहां से निकल सकता है। जमीन से पानी निकल सकता है, अब आप किसी तरह भी निकालें, खोद कर निकालें, बोरिंग करके निकालें, या कोई और साइंसी तरीका इख्तियार करें, उससे निकालें, बहरहाल पानी निकल सकता। और ये फैक्ट है कि पानी जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे पानी है। अल्लाह ने जब जमीन बनाई ना, तो पानी के ऊपर जमीन। अच्छा, पानी के ऊपर जब जमीन रखी तो जमीन हिलने लगी, उसको जमाने के लिए पहाड़। कुरान ने कहा वल जिबाला औतादम, इन पहाड़ों को हमने कीले बनाया में से। पहाड़ रख दिए, जमीन रुक गई, ठहर गई। तो जमीन के नीचे पानी है, ये फैक्ट है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला, बिलाशुबा कमाल था, लेकिन वहां से निकाला जहां पानी होता है। निकालने का तरीका अलग था, कोई खोद कर निकालता, इन्होंने ऐसा मारा, निकाल दिया। अब आओ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लश्कर में काफिले में तशरीफ ले जा रहे हैं, पानी खत्म हो गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अब, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। क्या हुआ? पानी खत्म हो गया। वुजू करना है, नमाज पढ़नी, वुजू नहीं तो नमाज नहीं, कैसे पढ़े? किसी के पास पानी नहीं सरकार, पानी सबके पास खत्म हो। पर मैं किसी के पास भी एक प्याला हो तो ले आओ। काफिले में देखा एक आदमी के पास एक प्याला छोटा सा, उसमें पानी, ले आओ। पानी मंगा लिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रहमतों बरकतों वाले हाथ पानी में डाल दिए, रहमतों वाले हाथ पानी में डाल दिए। सहाबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते मुबारक उस प्याले में पानी में डाला, हमने देखा कि सरकार की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए, उंगलियों के दरमियान से। कहा लो इसमें से जितना पानी लेना है। पानी लेते रहे, पीते रहे, वुजू करते रहे, आखिर में उतना ही पानी था जितना पहले था। उंगलियों के दरमियान से पानी निकल सकता है? किसी की उंगलियों में से पानी निकला कभी? निकला? अगर निकलेगा तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो कहेगा बीमारी है, खेती बीमारी, इलाज कराओ। और किसी के लग नहीं जाए, जरासीम फैलेंगे। हमारी उंगलियों से पानी निकले तो बीमारी। और सरकार की मुबारक
انگلیوں سے نکلے تو شفا ہی شفا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں کر دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ علماء کرام نے کہا یہ بتاؤ آب زمزم یہ کیا ہے؟ پانی، پانی ہے نا، آپ کے معنی ہی پانی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آب زمزم کا پانی، یہ غلط ہے، آپ کے معنی ہی پانی۔ زمزم کے معنی ٹھہر جا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے تھے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک دوڑتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کی برکت سے پانی جاری کر دیا اور وہ نکلنا شروع ہوا، اتنی تیزی سے نکلا کہ یہ فوراً کہیں کہا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر، اگر وہ زمزم کہہ کر اس کو نہ روکتی تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا۔ پھر انہوں نے اس کے چاروں طرف مٹی لگا دی، منڈیر بنا دی۔ زمزم میں شفا ہے یا نہیں؟ اور زمزم میں ایسی شفا ہے کہ پینے میں بھی شفا ہے اور پی کر جو دعا کرو وہ بھی قبول۔ ایک گھوٹ پیو اپنے لیے دعا کرو، دوسری پیو اپنے والدین کے لیے دعا کرو، تیسری پیو اپنے اولاد کے لیے، ایک ایک گھوٹ پیتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ، اللہ سب قبول کرتا جائے۔ شفا تو الگ ہے، قبولیت دعا کے لیے بھی ہے۔ سارے پانی بیٹھ کر اور یہ کھڑے ہو کر، کیوں؟ احترام ہے، احترام ہے۔ اچھا احترام، آپ کہیں گے احترام ہے تو یہ تو وہ پانی نہیں ہے جو نکلا تھا، یہ جو زمزم ہم پی رہے ہیں یہ وہ تھوڑی ہے جو اس وقت نکلا تھا، وہ تو نکلا اور چلا گیا، یہی بات ہے نا بھائی۔ اس وقت جو زمزم نکلا تھا یہ وہ ہے، بتائیے، ہزاروں سال پہلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے اس وقت جو پانی نکلا اس کا احترام ہے نا، تو یہ تو وہ نہیں ہے، پھر کیوں کھڑے ہو کر، پھر کیوں احترام؟ جواب یہ ملے گا اگر اصل احسان کرے تو نسل کی تعظیم ہوتی ہے، اصل احترام کرے تو نسل کی تعظیم ہوتی ہے۔ اصل تو وہی تھا، یہ اس کی نسل چل رہی ہے، اصل وہی تھا، اصل احترام کرے تو نسل کی تعظیم ہوتی، اصل وہی تھا، یہ نسل ہے، اصل نے احسان کیا، نسل کی تعظیم ہو رہی۔ اچھا سب پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا؟ بتائیے کون سا پانی؟ آب زمزم؟ نہیں۔ اب آپ کہیں گے کیا بات ہوئی، وہ تو وہاں سے نکلا، آب زمزم نہیں، پھر کون سا پانی؟ علماء کرام نے کہا بلا شبہ آب زمزم افضل ہے، اس میں شفا ہے، لیکن دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو میرے آقا کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہے، وہ اس سے بھی افضل ہے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے جاری ہوا، یہ حبیب اللہ کی انگلیوں سے جاری ہوا، سارے پانیوں میں افضل پانی۔ اور صحابہ کا مقدر دیکھو، وہی پانی صحابہ نے پیا ہے، اسی سے وضو کیا ہے، اسی سے نمازیں پڑھی ہیں، کیسے خوش نصیب لوگ تھے، ایسا پانی پیا جو دنیا میں کسی نے پیا ہی نہیں۔ کہتے ہم نے دیکھا حضور کے دست مبارک کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے تیزی کے ساتھ جاری، اور سرکار نے ہاتھ ہٹا دیا، پانی رک گیا، اتنا ہی پانی جتنا کہ پہلے۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے معجزات، جتنی قوتیں، جتنی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں، تمام انبیاء سے بڑھ کر عطا فرمائیں۔ تب آپ نے سمجھ لیا کہ حواس نبویہ کیا ہیں، یہ 5 حواس ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہیں، اور یہی 5 حواس انبیاء کے پاس بھی موجود ہیں، مگر ان میں زمین آسمان کا فرق۔ ہم زمین پر رہ کر زمین کی چیز کو دیکھیں، اور اللہ کا نبی زمین پہ رہ کر آسمان کے اوپر بھی دیکھتا ہے، اور زمین کو دیکھے تو زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے، اور انسان کو دیکھے تو اس کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل مکے میں ایک جگہ بیٹھے اور دل میں سوچ رہے ہیں، زبان سے نہیں کہا، دل میں یہ سوچا کاش
اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر غلبہ دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دوں. ایک دفعہ تو شکست کھا چکے تھے, ایک دفعہ اور مجھے غلبہ دے تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں. ابھی یہ سوچا کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے. فرما رہے ابو سفیان یہ ہرگز نہیں ہوگا, یہ ہرگز نہیں ہوگا جو تم سوچ رہے ہو, غلبہ ملے گا نہیں, اب تو ہمارا غلبہ. حیران رہ گئے. اسی وقت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے میں آپ کو نبی نہیں مانتا تھا, لیکن اب میں نے مان لیا واقعی آپ اللہ کے نبی. ابھی میں نے سوچا ہے اور آپ نے آ کر مجھے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. دلوں کی کیفیت حضور جانتے ہیں, انسان کے خواب حضور جانتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اسلام لانے کے لیے. سرکار کوئی نشانی دکھائیے, اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا, آسمان سے چاند اترا اور میری گود میں آ گیا. تعبیر پوچھنے کے لیے گئے, اس نے کہا ان قریب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے اور اسلام لانے میں اول ہوگے. تعبیر مل گئی. جب وہاں سے واپس لوٹے, مکے آئے, سرکار سے ملاقات ہوئی, حضور مجھے کوئی نشانی دکھائیے. فرمایا ابو بکر وہ خواب نشانی نہیں ہے جو تم دیکھ کر آ رہے ہو. اسی وقت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ تو میرے آقا کی شان ہے. یہ تو چند واقعات میں نے بیان کیے, پوری تاریخ سیرت بھری پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم, ایسا معجزہ, ایسا مقام, ایسا مرتبہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہیں فرمایا. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے, اور میرا رسول تو سر سے پیر تک معجزہ ہی معجزہ. ان کو معجزات دیے گئے, ان کو معجزہ بنا کر بھیج دیا. حضور کی آنکھیں بھی معجزہ ہیں, حضور کا چہرہ بھی معجزہ ہے, حضور کے کان بھی معجزہ ہیں, حضور کی زبان بھی معجزہ ہے, حضور کے ہاتھ بھی معجزہ ہیں, حضور کے قدم مبارک بھی معجزہ کہ جب چلتے تھے سخت پتھر پر قدم رکھتے تو موم ہو جاتے. آج جو قدم شریف مختلف مقامات پر موجود ہے, یہ کیسے ہے؟ کیا لوگوں نے اس کو تراشا ہے؟ نہیں. جہاں قدم رکھا پتھر نے اپنا سینہ موم کر لیا, حضور کا نقش قدم اپنے اوپر لے لیا. حضور کے قدم بھی معجزہ. اسی لیے کسی نے لکھا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی, شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا. مجھے دیکھنا ہو تو میرے حبیب کو دیکھو, ان کے چہرے کو دیکھو وہ بھی معجزہ ہے, ان کی آواز بھی معجزہ ہے, ان کے ہاتھ بھی معجزہ ہے, ان کے قدم بھی معجزہ ہیں, ان کے بال مبارک بھی معجزہ ہیں, پورا جسم سر سے پیر تک معجزہ. اسی لیے قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی. برہان ایک روشن بین دلیل. علماء کرام نے, مفسرین کرام نے لکھا برہان سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
جس نے دیکھا وہی قربان ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا حواس خمسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے وہی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، لیکن ان سب میں زمین آسمان کا فرق. اور جو حواس انبیاء کو عطا فرمائے ویسے ہی سید الانبیاء کو عطا فرمائے، لیکن اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر رہ کر زمین والوں کو دیکھا، زمین پر رہ کر زمین کے اندر والوں کو دیکھا، زمین پر رہ کر آسمان کو دیکھا، اور زمین پر رہ کر آسمان کے اوپر دیکھا. جنت میں جا کر دنیا والوں کو دیکھا، اور جنت میں جا کر دنیا میں چلنے والے بلال حبشی کی آواز کو سنا. زمین پر رہ کر جبریل کے آنے کی خوشبو کو سونگا، زمین پر رہ کر درود و سلام پڑھنے والوں کے درود کو سنا، بلکہ آنکھ بھی سن رہے ہیں اور قیامت تک سنتے رہے. یہ جتنے کمالات، جتنے معجزات، جتنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی کسی کو عطا نہیں فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب، اور وہ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے پھر جو اس سے محبت کرے وہ اس کو بھی محبوب بنا لیتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لے، اللہ ہمیں مقرب بنا لے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. وہ جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. اور وہ کس سے محبت کرتا ہے اس نے واضح طور پر کہہ دیا. جب کافروں نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، فوراً آیت ربانی نازل فرما دی، اے لوگوں اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے ہو نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبت اس سے اور اتباع ان سے. جس سے محبت کی جائے اسی کی اتباع کی جائے، جس سے محبت کی جائے اسی کی تعریف کی جائے، جس سے محبت کی جائے اسی کی اطاعت کی جائے. یہ کیسی بات ہے کہ محبت ان سے، اتباع ان سے، محبت ان سے اور اطاعت ان کی. قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اور جب میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، پھر وہ تمہیں محبوب بنا لے. اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. واللہ غفور الرحیم، اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان. کیسی کمال کی بات ہے. کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. کوئی دیتا؟ کوئی کسی سے محبت کرے وہ چاہتا ہی نہیں دوسرا اس سے محبت کرے. دنیا میں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی، میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ دوسرا کیوں کر رہا، میں اس کو چاہتا ہوں یہ دوسرا کیوں چاہ رہا ہے. اللہ کی شان دیکھو، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے ساری کائنات اس سے محبت کرے. وہ جس کو اپنا محبوب اس نے بنا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ چاہتا ہے ساری کائنات والے ان سے محبت کریں. جب تم ان سے محبت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھر میں تم سے محبت کروں. تو ہمیں کیا سبق ملا؟ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کے محبوب سے محبت کریں، اس کے محبوب کی اطاعت کریں، اس کے محبوب کی فرما برداری کریں. کیوں؟ جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی. تو آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب. اللہ نے نہ ان سے پہلے بنایا نہ ان کے بعد بنایا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح اور ہم ان کی طرح، کہتے ہیں وہ بھی سنتے تھے ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا، وہ بھی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، ہم ان کی طرح وہ ہماری طرح. اب اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اچھا یہی بات ہے
کہ تم حضور سنتے تھے تم بھی سنتے ہو, وہ بولتے تھے تم بھی, اگر یہی ہے تو ابو جہل بھی تو سنتا تھا تم بھی سنتے ہو, ابو جہل بھی بولتا تھا تم بھی بولتے ہو, وہ بھی چلتا تھا تم بھی چلتے ہو, تم ابو جہل کی طرح ابو جہل تمہاری طرح. یہ بات ہے نا. اگر یہی مسئلہ ہے چلنے پھرنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, کھانے پینے کا, ارے یہ ساری صفات تو ابو جہل میں بھی تھی, پھر یہ کہہ دو کہ تم بھی ابو جہل کی طرح اور ابو جہل تمہاری طرح. کہتے نہیں جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ تو کافر ہے, ہم تو مسلمان. کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم امتی ہو, وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تم فرش پہ چلتے ہو, میرا رسول عرش پہ چلتا ہے, تم زمین پر چلتے ہو, میرا رسول آسمان پر چلتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی چلتا ہے. ان کی شان یہ ہے, تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو تو آگے دیکھتے ہو. سرکار نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تمہارا نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ. تم ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے, ارے ان کے غلام تک نہیں ہو سکتے, غلام جیسے نہیں ہو سکتے تو آقا جیسے کیسے ہو سکتے. بس ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں مسلمان, خربوں مسلمان ہیں. ان مسلمانوں میں کوئی ایک بلال حبشی ہو تو دکھا دو. کتنے مؤذن ہیں؟ ہے کوئی میرے رسول کے مؤذن جیسا؟ ان میں کوئی ایک ابو بکر ہو تو دکھا دو, کوئی ایک فاروق اعظم ہو تو دکھا دو, کوئی ایک عثمان ذی النورین, علی خیبر شکن, صہیب رومی, بلال حبشی, سلمان فارسی. ارے تم رسول کے ایک غلام کی طرح نہیں ہو سکتے, امام کی طرح کیسے ہو سکتے؟ ایک غلام کی طرح ہی ہو کر دکھا دو. ان کے غلام بھی بے مثال ہیں, وہ آقا بھی بے مثال ہے, نہ ان سے پہلے کوئی ایسا پیدا ہوا نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیاری ذات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی اور حکم دے دیا کہ اب اس ذات سے تمہیں محبت کرنی, ان کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے, انہی کی اطاعت کرنی ہے, انہی کی فرما برداری کرنی ہے. جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرتے رہو, اور کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو. ایسا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیج دیا. اور ایسی رہنمائی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی. کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی مرض ہے, ہم کیا کریں؟ بیمار ہو گئے, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں؟ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو, جو انہوں نے کھایا وہ تم کھا لو, جو انہوں نے چھوڑ دیا وہ تم بھی چھوڑ دو. صحت ہی صحت ہوگی, کرم ہی کرم ہوگا, رحمت ہی رحمت. ایسی ذات اللہ نے بنا دی. لیکن افسوس کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا میں ملوث ہیں, اور دنیاوی عہد و منصب, دولت, ان تمام چیزوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے ہماری نجات صرف اور صرف اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے, رسول سے محبت کرنے میں ہے, رسول کی اطاعت کرنے میں ہے. اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں کامیابی ہے. اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار پھر دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ غلامی رسول میں. جو حضور کا سچا غلام ہے وہ اس کائنات کا تاجدار ہے, اور جس کے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا نہیں ہے, سمجھو وہ یہاں بھی ناکام ہے, وہاں بھی ناکام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.